الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس گفتگو میں موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں، جس میں مسح کا طریقہ کیا ہے، اسی طریقے سے کتنی مدت تک موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے، چمڑے کے موضوع پر مسح کرنا شریعت میں جائز ہے، اس کا انکار کرنے والا بدعتی اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ موضوع پر مسح کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ ان کو پوری پاکی پر پہنا ہو، یعنی وضو کرنے کے بعد اور پھر وضو ٹوٹنے سے پہلے موزے پہنے ہوں۔ اس کی تفصیل یعنی اس طرح بنے گی: اگر کسی کا پہلے سے وضو نہ ہو اور وہ بالکل وضو نہ کرے اور موزے پہن لے تو ان پر مسح جائز نہیں ہے، لیکن اگر پورا وضو کر کے موزے پہنے ہیں تو مسح جائز ہے، اور اگر صرف پاؤں دھو کر پہن لیے اور باقی وضو نہیں کیا تب بھی مسح جائز نہیں ہے۔ چمڑے کے موزے جو اتنے اونچے ہوں کہ ٹخنے ان میں چھپے ہوئے ہوں، ان موزوں پر مسح کرنا درست ہے، لیکن اگر موزے اتنے چھوٹے ہیں کہ ٹخنے موزے کے اندر چھپے ہوئے نہ ہوں تو ایسے موزوں پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ مسح کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے مسح کرنا چاہیے؟ موزوں پر مسح کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی پوری انگلیاں تر کر کے آگے کی طرف موزے پر رکھ دے، دائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں موزے پہ رکھے، بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں موزے پہ رکھے اور ہتھیلی موزے سے الگ رکھے، پھر ان کو پنڈلی کی طرف ٹخنوں سے اوپر تک کھینچ دے۔ یہ پورا موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر پوری انگلیوں کو موزے پہ نہیں رکھا بلکہ صرف انگلیوں کا سرا موزے پر رکھ دیا اور انگلیاں کھڑی رکھی تو یہ مسح درست نہیں ہوا۔ البتہ اگر انگلیوں سے پانی ٹپک رہا تھا جس سے بہہ کر 3 انگلیوں کے برابر پانی موزے کو لگ گیا تو پھر مسح درست ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار موزوں پہ مسح کرنا فرض ہے۔ عام طور پہ بھی لوگوں کو دیکھا گیا ہے جب وہ موزوں پہ مسح کرتے ہیں نا تو 3 ہاتھ کی انگلیاں رکھ کے نا موزے کے شروع سے اوپر کی طرف کھینچ لیتے ہیں، 3 انگلیوں سے کرتے ہیں۔ تو 3 انگلیاں، ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار مسح کرنا فرض ہے، لیکن میں نے جو بتایا کہ دونوں ہاتھوں کی پوری انگلیاں، یہ بہتر طریقہ اسی طریقے سے ہے۔ ظاہر ہے جب اس پہ عمل کرے گا تو جو فرض ہے کہ ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار وہ اس میں ویسے خود بخود شامل ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے اب آگے کہ آیا کہ کتنی مدت تک موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات آپ نے مقیم کے لیے علیحدہ مدت بیان فرمائی اور آپ نے مسافر کے لیے علیحدہ مدت بیان فرمائی۔ مقیم آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ موزوں پر مسح 1 دن 1 رات تک کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مسافر آدمی موزوں پر مسح 3 دن 3 راتوں تک کر سکتا ہے، لیکن یہ کب سے شروع ہوگا؟ اس کو مثال سے سمجھے۔ مثلا ایک آدمی نے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے صبح وضو کیا، وضو کرنے کے بعد موزہ پہن لیا، موزے پہننے کے بعد اگر سورج کے نکلنے کے وقت مثلا اس کا وضو ختم ہوا تو وضو ختم ہونے کے وقت سے لے کر اگلے دن اس وقت تک مقیم آدمی موزے پہ مسح کر سکتا ہے۔ جب سورج نکلنے کا وقت ہوا، اس کا وضو اس وقت ختم ہوا تو مقیم آدمی اگلے دن یعنی اس وقت تک موزوں پہ مسح کر سکتا ہے۔ مسافر آدمی جب موزہ پہن لے وضو کرنے کے بعد
تو جب اس کا وضو ختم ہوگا اس وقت سے لے کر آگے 3 دن 3 راتوں تک اس 3 دن 3 راتوں تک موزوں پہ مسح کر سکتا ہے۔ اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ موزوں پہ مسح کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے موزوں پر مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ موزے کے اتار دینے سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی کا وضو نہ ٹوٹا ہو لیکن اس نے موزے اتار ڈالے تو مسح اس کا ختم ہو جائے گا، اب پھر وہ دونوں پاؤں دھو لے، وضو کرنے کی اب اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غسل کرنے والے آدمی کو بھی مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ غسل چاہے وہ ناپاک تھا، پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے، تب بھی پاؤں دھونے پڑیں گے۔ اگر موزے پہنے ہیں تو مسح نہیں ہوگا، پاؤں دھونے پڑتے ہیں اس میں غسل میں۔ ویسے اگر ٹھنڈک حاصل کرنے کے آدمی غسل کر رہا ہے یا جمعے کے لیے غسل کر رہا ہے یا اور موقع ویسے آدمی نہا رہا تھا تو اس میں موزوں پہ مسح نہیں کیا جاتا۔ غسل کرتے وقت پاؤں دھوئے جاتے ہیں، غسل کے وقت موزوں پہ مسح نہیں ہوتا۔ تو یہ چند ایک ضروری باتیں موزوں پر مسح کے حوالے سے عرض کی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔